بانی فرش ادا زوار سجاد سے نبڑو ان جے بھائرن پٹرن خاندان جے تمام افراد جے صحت سلامتی عمر درازی رزق میں اضافے واسطے ان جے مرحومین جی مغفرت واسطے سائن جے ذات تے بلند تر صلوات آ گیا وہ جس کا انتظار تھا. علوی صاحب یہ سارے آپ کو سننے کے لیے ادادار بیٹھے ہیں. جب تک پڑھیں یہ بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، لڑنے والے ہیں. میری ربائی کے بعد سائیں مشتاق حسین شاہ جی صحت سلامتی عمر درازی پروموشن واسطے سائیں جی ذات تے بلند تر صلوات. ہم نہیں کہتے یہ نبی کی حدیث ہے، ہم نہیں کہتے یہ نبی کی حدیث ہے، دشمن علی ولی کا نسلی خبیث ہے. پڑھنا بات پڑھو. ہم نہیں کہتے یہ نبی کی حدیث ہے، دشمن علی ولی کا نسلی خبیث ہے. یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے. بغض علی عقیدہ نہیں، ماں کی خطا ہے. نعرہ حیدری. اب آپ کے سامنے علامہ آصف رضا علوی صاحب بلند تر صلوات. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ آیت اللہ العظمیٰ وزوجۃ آیت اللہ الکبریٰ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین ومنکر عصمتہم وولایتہم وفضائلہم. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم بلند تر صلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر حاضرین و حاضرات قربانیان کے نام اعمال میں درج فرمائے. آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے.
قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، مالک ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، دین کسی فرد واحد کی ذاتی سوچ کا نام نہیں بلکہ 14 کے کردار کا نام ہے۔ بعد از رسول بعد از نبی دو نظریات امت محمدیہ میں جنم لیے، ایک نظریے کو نظریہ خلافت کہتے ہیں اور دوسرے نظریے کو نظریہ امامت کہتے ہیں۔ ایک وہ نظریہ ہے جنہوں نے رسول کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ سمجھا، ایک وہ نظریہ ہے جنہوں نے رسول کے بعد علی کو رسول کا وارث سمجھا۔ دونوں نظریات میں فرق ہے، ایک نظریہ سقیفہ سے شروع ہوا، ایک غدیر سے شروع ہوا۔ اس سے زیادہ آسان کروں تو سکر کی تاریخ کا یہ تاریخی جملہ ہوگا کہ جو سقیفہ سے شروع ہوا اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر میں آیا اسے علیہ السلام۔ جو سقیفہ میں تھا وہ رضی اللہ، جو غدیر میں ہے وہ علیہ السلام۔ رضی اللہ اور ہوتا ہے، علیہ السلام اور۔ آل محمد کے نام کے ساتھ نہ ہم رضی اللہ لکھتے تھے نہ لکھیں گے۔ آل محمد کل بھی علیہ السلام تھے، آج بھی علیہ السلام ہیں اور ہمیشہ علیہ السلام رہیں گے۔ یہ چار مولوی اپنی مذہبی بدماشی اگر کرنا چاہیں تو میرے ملک کے آئین اور قانون نہیں بدل سکتے۔ میرے ملک میں آل محمد کے نام کے ساتھ نہ رضی اللہ لکھا جائے گا، نہ رضی اللہ والا کوئی قانون پاس ہوگا۔ اگر اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھوانے پہ مولویوں نے جلدی کر دی تو پھر ایک قانون ہماری طرف سے بھی ماننا پڑے گا۔ اگر اہل بیت کو رضی اللہ لکھا نہ جائے گا تو پھر یہاں پہ جبریل کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا، میکائیل کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا، اسرافیل کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا۔ اگر مولوی کہے گا نہیں میں تو جبریل کو علیہ السلام کہوں گا، میکائیل کو علیہ السلام کہوں گا، تو ہم اس پہ سوال کریں گے جس سے علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ زہرا کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی روٹیاں مانگنے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر دروازے پہ علیہ السلام ہو تو اندر رضی اللہ نہیں ہوتے، اندر اللہ کے راز ہوتے ہیں۔ آل محمد کے نام کے ساتھ نہ رضی اللہ جچتا تھا نہ جچتا ہے۔ خلافت کا نظریہ اور ہے، امامت کا نظریہ۔ خلافت میں بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، امامت میں اللہ کے مظہر ہیں اور اللہ کے راز۔ جھگڑا کھول کے سامنے تب آ گیا جب خلافت والے نے امامت والے سے بیعت مانگ لی۔ موضوع شروع ہو چکا جی، موضوع کھل گیا جی۔ جب خلافت والے نے امامت والے سے بیعت مانگی، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حسین میری بیعت کرے۔ محرم قریب ہے، میں انکار پڑھنے لگا ہوں حسین کا، کریم کا انکار پڑھنے، اسی انکار میں حسین کا اختیار پڑھوں۔ جو مادوی بیٹھے ہو یہ میرے ساتھ بولنا۔ اس نے کہا حسین میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیعت کرے۔ کیا کہنے میرے بادشاہ تیرے جواب کے؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، حسین نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ میرے مالک حسین یہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا؟ آپ کہہ دیتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ حسین کہتے اگر میں کہہ دیتا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا تو کل مورخ تاریخ میں لکھ دیتا کہ صرف حسین نے بیعت نہیں کی تھی، صرف حسین نے بیعت نہیں کی تھی۔ میں نے جملہ کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میں نے حسن کا تانا بھی دھو دیا، میں نے علی کا تانا بھی دھو دیا، میں نے دربار میں بتا دیا میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی کیسے کرتا؟ سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ انا حسین ابن علی اس سے کہہ دے کہ مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں کرے گا۔ حسین کا ہاتھ اکیلا نہیں تھا، حسین کی ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ، جو قریب ہے تو تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ،
علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے۔ جو بیعت مانگ رہا ہے ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ ہے۔ اگر حسین بیعت کر دیتا تو مولوی یہ نہ کہتا حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، وہ کہہ دیتا علی نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا یہ میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے مالک کا ہاتھ ہے۔ یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں، یہ وارث انبیاء کا ہاتھ۔ کہہ دے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں۔ متوجہ رہیے گا میری بات کی طرف، انتہائی تاریخی نکات آپ کے سامنے پڑھیں۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ یہ کہہ کے حسین دربار سے نکلے۔ یہ 26 رجب تھی، یہ حسین کے انکار کا دن تھا۔ 28 رجب کو حسین مدینہ سے چل گئے۔ میں سفر حسین پڑھنے لگا ہوں فضائل، حسین مدینہ سے چلے، 72 لوگ حسین کے ساتھ چلے۔ اب میرا سوال ہے محرم سے پہلے جو بندے ہم پہ اعتراض کرتے کہ آپ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، وہ بندہ مجھے بتائے کہ جسے تم مانتے ہو ان کی نسلوں نے حسین کی بیعت کی تھی یا یزید کی بیعت کی تھی؟ نانا میں تاریخی قرارداد آپ کے سامنے حسین کی بیعت کی تھی یا یزید کی بیعت کی تھی؟ اگر تو کہے گا حسین کی بیعت کی، مجھے انکار نہیں، ان کے 72 میں نام دکھا یا بتا کہ وہ 72 میں ہیں۔ اگر 72 میں نہیں تو پھر ادھر ہے، اس کا مطلب انہوں نے یزید کا ساتھ دیا، وہ یزید کے لشکر میں تھے۔ حسین نے انکار کر دیا، 72 لوگ حسین کے ساتھ چلے۔ حسین مدینہ سے نکلے، حسین مکہ پہنچ گئے۔ مکہ آ کے حسین بیٹھے اور عین حج کے موقع پہ حسین حج سے نکلے۔ مولوی نے بونگی مار دی کہ حسین احرام توڑ کے چلا گیا۔ یہ کبھی ترین عمل تھا، حسین کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جملہ میں اختیار حسین کا پڑھنے لگا ہوں، جو بندہ ماتم کرتا ہے حسین کا وہ جملہ سننا۔ حسین احرام توڑ کے نہیں گیا، حسین حج رو کے گیا تھا۔ نہیں وہاں ہاتھ اٹھے نہیں، جہاں میں لے کے جانا چاہتا تھا جو ہاتھ نیچے ہے، یا تو وہ مجھے اٹھ کے کھڑے ہو کے بتائیں کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا، کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ اگر مولوی کہے نہیں ہوئی تھی، اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ ان کا حج کیوں نہیں ہوا تھا؟ کعبہ بھی تھا، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، پھر حج کیوں نہیں ہے؟ کیا نہیں اس لیے کہ حسین نہیں تھا، حسین نہیں تھا، حسین نہیں تھا؟ پھر مجھے بتا، جس عبادت سے بیٹا چلا جائے خدا وہ قبول نہیں کرتا، تو جس نماز سے باپ ہی چلا جائے۔ عبادت سے حجت چلی جائے، نا تال نہ توڑنا، میرے ساتھ رہنا، جس عبادت سے امام چلا جائے۔ کعبہ تھا، حج ہی نہیں ہوا، کعبہ وہی تھا، حج نہیں ہوا، مقام ابراہیم تھا، حج نہیں تھا۔ اللہ نے حج قبول ہی نہیں کیا اس لیے کہ حسین نہیں تھا۔ جب کعبہ بغیر امام کے حج قبول نہیں کرتا تو مصلی بغیر علی کے سجدہ کیسے حسین چلے، حسین نہیں گئے۔ یہ کعبہ سے حسین نہیں جا رہے تھے، یہ کعبہ سے دین جا رہا تھا۔ یہ کعبہ سے حسین نہیں جا رہا، یہ کعبہ سے دین جا رہا۔ حسین جا رہے ہیں اور حسین نے حج کو روک دیا۔ آج مولوی کتابوں میں لکھتا ہے کہ حسین نے حج نہیں پڑھا، اس سال حاجیوں کا حج ہوا ہی نہیں تھا۔
حسین یوں واجب کو رو کے چلے گئے. حسین نے کہا میرے بغیر پڑھ کے دکھاؤ, میرے بغیر کر کے دکھاؤ. یہ حسین کے پیچھے دوڑے ہیں حدود مکہ سے باہر, آگے کہنے لگے فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے پیچھے حج پڑھنے آئے تھے. حسین جلال میں کہتا بیعت یزید کی, حج حسین کے پیچھے. بیعت یزید کی کر رہے ہو, حج حسین کے پیچھے کرنا چاہتے ہو. حسین کا یہ جا رہا ہوں. اس کا مطلب حسین حدود حرم سے نکل رہے ہیں. مضمون پڑھا جائے یہ حسین حدود حرم سے جا رہے تھے. حکم ہوا اس لیے میں نے شروع کیا. حسین یوں حدود حرم سے نکل, حسین کا حدود حرم سے نکلنا تھا. حاجیوں نے کہا حسین چلا گیا. اب دین ہمارے پاس ہے. ہماری تلواریں دیکھ کے حسین چلا گیا. ہم تلواریں لے کے آئے تھے, حسین نے سمجھ لیا, حسین نے بھانپ لیے ہمارے راستے, حسین چلا گیا. جب انہوں نے کانوں میں یہ باتیں شروع کی, حسین وہیں پہ رکے. حسین نے عباس کو دیکھا. اب غازی کا نوکر بولنا, اب عباس کا نوکر بولنا. اب مشتاق سے صرف عباس کو دیکھا. عباس کعبے کی جانب چلے. کعبے نے عباس کی عزت میں اپنے شانوں کو چھوڑا. اب تو لفظ سن کے بولتے ہو, یہ بندے بولنا. عباس کعبے کی چھت پہ آئے, عباس کعبے کی چھت پہ آئے. سندھ انصاف کرے تو میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں. کعبے کی چھت نے عباس کے تلوے چومے. وہ لوگ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو, جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے, کعبے کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوے چومے. عباس چھت پہ ایسے ٹہل رہا تھا جیسے خندق کے میدان میں علی چل رہا تھا. حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے اور عباس کعبے کی چھت پہ تھا. حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے, عباس کعبے کی چھت پہ تھا. حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے, عباس کعبے کی چھت پہ ہے. میں نے جب طریق سے یہ منظر دیکھا, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا طواف کعبے کا ہو رہا ہے یا غازی. یہ طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا غازی کا ہو رہا تھا. کعبے کی چھت پہ عباس, حاجی طواف میں, حسین دور مسند پہ. کون کہتا ہے کہ غازی لڑا نہیں؟ بندے کہتے ہیں کہ عباس تو کربلا میں لڑا ہی نہیں. عباس اپنے حصے کی جنگ مکے میں کر چکا. عباس تلوار سے نہیں, خطبے کی دھار سے لڑا. غازی آنکھوں کی طاقت سے لڑا, غازی لہجے کے زور پہ لڑا. عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے اور یوں ہزاروں حاجی. میں طواف کا جملہ واپس لینے لگا, جو میں نے طواف والا جو کہا تھا نا, میں واپس لینے لگا ہوں. حاجیوں نے کعبے کو گھیرا لیا ہوا تھا. حاجی کعبے کو گھیر کے کھڑے تھے. بلا تشبیہ عباس نے یوں حاجیوں کو دیکھا, پھر یوں حسین کو دیکھا. سخی عباس کے جو نوکر بیٹھے اس سندھ میں دھرتی پہ نگر نگر پہ عباس کا علم ہے. عباس نے یوں حسین کی طرف دیکھا. عباس نے آنکھیں بند کر کے کھول کے خطبہ شروع کیا. عباس کی آواز ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. بولو جو عباس کے نوکر بیٹھے, تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں, ہاتھوں کی وجہ سے نہیں, قدموں کی وجہ سے, قدموں کی وجہ سے, قدموں کی وجہ سے عزت دی. اتنا کہنا تھا. حاجیوں نے بلا تشبیہ یوں عباس کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ سے کہنے لگے یہ کعبہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے علی کی وجہ سے عزت ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے علی کی وجہ سے عزت ہے. عباس نے ان کے دل کے اندر پھرتے ہوئے ارادے کو پاپا. عباس نے دوسری خطبے کی صدر گئی. عباس کا من کانا بیت الام سے اصبح قبلہ تر. یہ صرف گھر تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ صرف اینٹوں کا مکان تھا, اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا ہے. یہ صرف اینٹوں کا گھر تھا, اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا. یہاں سے لے کے وہ باہر کھڑے بزرگ تک جو نوجوان باہر کھڑا ہے جس کے دل میں عباس ہے, جس کی رگوں میں حسین کی محبت ہے, وہ بندہ جہاں جہاں ہے وہ ہاتھ اٹھا کے غازی کو سلام کرے گا. جملہ میری خطابت کا نہیں ہے.
عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی ہے، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجی دیکھے، عباس کی آوازیں ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو۔ بندوں نے کہا تو ہمیں کافر کہہ رہا ہے، ہمارے بدن پہ احرام ہے، ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ عباس نے کعبے کی چھت میں تمہیں کافر کہہ کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا۔ یہ جملہ نبی نے نہیں کہا، علی نے نہیں کہا، قاضی کہہ رہا ہوں کافر ہو، او فاجر ہو، او کافر ہو، او فاجر ہو۔ میرے اندر میں اتنا لطف آ رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے رات پوری گزر جائے اور میں سکین اللہ تصویر پہ کرتا ہوں، اے کافر ہو، اے فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو۔ بندوں کے چہروں پہ موت کی سردی آئی۔ عباس کہتا تم کیا سمجھتے ہو، تم نے حسین کو حج پڑھنے سے روکا، اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ عباس کا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ آیا، روک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے سے آواز آئی پھر غازی کو روک، باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیوار چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آئے۔ متصل کرنے لگا ہوں، پوری مجلس کو متصل کرنے لگا۔ آل محمد جب بھی لڑے خطبے کی دھار بھی کافی تھی، علی خطبے سے لڑے۔ نبی نے ساری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، غدیر میں کئی مار دیے، کہاں چلے گئے وہ بندے جو بھی بول رہے تھے؟ ساری زندگی تلوار نہیں اٹھائی۔ رسول نہ خیبر میں لڑے، نہ خندق میں لڑے، رسول کسی جنگ میں لڑے ہی نہیں، ایک ہی بار لڑے غدیر میں، خطبے کی دھار سے۔ 1.25 لاکھ زندہ بیٹھا تھا، ایسا لڑے ایسا لڑے ایسا لڑے، اتنے مر گئے کہ صرف 11 باقی بچ گئے۔ علی کی ولایت شان ہے، یہ بریک ہو کے چلتا ہے، یہ بریک ہو کے، بسم اللہ، علی حسین عقیدت قبول فرمائے۔ علی کی ولایت شان ہے۔ یہ بریک پیس تھا۔ مولویوں نے کہا ہے نا کہ قیامت والے دن ایک پل ہوگا جس پل سے مخلوق کو گزارا جائے گا جو بال سے زیادہ بریک ہوگا، آگ سے زیادہ گرم ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ مولویوں نے آج تک کہا کہ یہ کوئی پل ہے، کوئی برج ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے جہاں سے بندوں کو گزارا جائے گا۔ میرے امام سے ایک بندے نے صادق سے آگے پوچھا، مولا یہ کون سا پل ہے جس سے اللہ مخلوق کو گزارے گا؟ فرمایا پل صراط سے مراد ہے ہمارے دادے علی کی ولایت۔ تیرے دادے علی کی ولایت ہے، یہ تلوار سے زیادہ تیز کیوں ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز کیوں ہے؟ اب مشتاق شاہ جی میں نے آپ کے علاقے میں دیکھنا ہے کہ دعا کہاں سے نکلنے لگی ہے اور دھواں کہاں سے نکلنے لگا ہے۔ اس نے کہا یہ تلوار سے زیادہ تیز کیوں ہے؟ امام صادق
مسکرا کے کہا جی تلوار صرف بدن کاٹتی ہے، ہماری ولایت منکر کا شجرہ نہ سکتا، ہماری ولایت منکر کا شجرہ ہے نہ سکتا۔ اس نے کہا مولا یہ آگ سے زیادہ گرم کیوں ہے؟ آگ سے زیادہ گرم ہے۔ امام نے فرمایا آگ صرف بدن جلاتی ہے، ہماری ولایت منکر کی روح جلاتی ہے۔ اس نے کہا مولا بال سے زیادہ بری کیوں ہے؟ فرمایا ہماری ولایت پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا بریک بال پہ چلنا۔ آل محمد خطبے کی دھار سے لڑتے، ایک خطبہ پڑھ دیا میں نے سخی کا حکم تھا، اب ایک خطبہ پڑھنے لگا ہوں علی کی بیٹی، وہ بھی فضائل میں پڑھنے لگا۔ مجلس کا عنوان، مجلس کا ٹائٹل، مجلس کا سرنامہ ہی ام المصائب ہے، تو میں بی بی فضائل میں پڑھنے لگا، شہزادی فضائل میں پڑھنے لگا۔ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ علی کی بیٹی کون تھی، انہوں نے سمجھا کہ مستور تھی جو کربلا میں گئی تھی، نا 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 نا، نبیوں کی ناصرہ تھی جو کربلا میں گئی۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ علی کی بیٹی کے راز پڑھے جائیں عقلیں پڑھ جائیں۔ اب میں بالکل مجمع یوں چھانے لگا ہوں، گنتی کے بندے رہ جائیں مجھے قبول ہے، کیونکہ میں شہزادی پڑھنے لگا ہوں، مخدوم عالمیان پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کا قانون ہے کہ امام کو ہمیشہ امام اٹھاتا ہے، حجت کو ہمیشہ حجت اٹھاتا ہے۔ فتح مکہ پہ رسول نے اپنے شانوں کو جھکایا اور علی کو کھڑا کیا، یہاں بھی مولوی نے ڈنڈی ماری ہے، ترجمہ یہ کیا ہے کہ رسول نے پوچھا کہ علی کہاں پہنچا؟ فرمایا کہ پاؤں آپ کی مہر پہ ہیں اور ہاتھ عرش پہ ہیں۔ وہ کون سا عرش تھا جو علی سے اوپر تھا؟ وہ کون سا عرش تھا جو علی سے اوپر تھا؟ اگر حقیقی جملہ پڑھوں تو پھر مجھے سکر داد دے گا۔ علی نے فرمایا پاؤں نبوت پہ ہیں، ہاتھ توحید پہ ہیں۔ پاؤں نبوت میں ہیں، ہاتھ توحید میں، ادھر محمد رسول اللہ سے جڑا تھا، ادھر لا الہ الا اللہ سے جڑا تھا، بندے چپ ہو گئے، اوپر لا الہ الا اللہ تھا، نیچے محمد رسول اللہ تھا، درمیان میں علی ولی اللہ تھا۔ توحید سے ایسے کوئی ملا ہی نہیں تھا جیسے میرا شہنشاہ علی مل گیا۔ ادھر جبریل نے آگے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا خدا نے آیت بھیجی ہے کہ اپنی امت کو کہہ دے فاعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ ہے حبل المتین، یہ ہے اللہ کی رسی۔ امیر المومنین نے کوفے میں کہا تھا انا حبل المتین، وہ توحید کی رسی ہم جو مخلوق کو خالق سے لائے، وہ ہم۔ شہزادی پہنچی ہے ملعون کے دربار میں، فضائل پڑھنے لگا۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ حجت کو حجت اٹھاتی ہے۔ فتح مکہ میں رسول نے علی کو اٹھا، اللہ جانے کون تھی یہ میری مخدومہ، کون تھی یہ میری عالیہ، اس نے جو شام غریبہ سجاد اٹھایا ہے وہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، وہ بھتیجا سمجھ کے نہیں اٹھایا۔ اللہ جانے کون سا اختیار تھا زینب کے پاس جس کے ساتھ اس نے امامت کو اٹھا لیا، امامت کے فضل کو اٹھایا۔ شہزادی ملعون کے دربار میں پہنچی، جب یہ دربار میں پہنچی تو ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، یوں کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور یہ کتا تخت کی اونچائی میں بیٹھا تھا، اور تخت کی اونچائی میں بیٹھ کے ایک سفیر اٹھا، اس نے اس پہ اس سے سوال کیا، اس کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا، جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بیٹے کو قتل کیوں کیا؟ یہ کمینہ اس سفیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے کا اس لیے قتل کیا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا۔ 3 بار اس نے کہا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا۔ علی کی بیٹی کڑیوں سے، شہزادی نے زنجیروں سے سر اٹھایا، شہزادی نے دور سے وارے میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب جملہ یاد رکھیے گا، اس نے کہا تھا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا، پھر میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی کر، میں ایسے نہیں کروں گی، تیرے دربار میں ہیں بڑے بڑے روشن دان، ان سے آ رہا ہے ہوا کا شور، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک،
میں پڑھنے والا نہیں ہے، مجھے سجاد بھائی کا حکم آیا تھا کہ مخدومہ پڑھنا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جہاں میرا ساتھ چھوڑ دو گے وہاں میں خطبہ چھوڑ دوں گا۔ بیوی نے کہا تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا، یہ ہوا رو، یہ کمینہ کہہ کا مار کے کہنے لگا یہ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ بیوی نے کہا کہاں گیا تیرا اختیار؟ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میرے حسین تیرے اختیار کو مانا، دکھائی اختیار ہمارو جسے کہا علی کی بیٹی میرے بس میں، بیوی کہا چل پھر سن، تیرے دربار میں ہیں اونٹ کھڑے، ان کے گلے میں ہیں گھنٹے، یہ گھنٹیوں کا شور ہو، چہرے پہ موت کی سردی ہے، کہا یہ کیسے ہو؟ پھر یہ بھی نہیں کر سکتا، اتنا مجبور ہے تو چل ایک کام اور کر، تیرے دربار میں گھوڑوں پہ سپاہی بیٹھے، گھوڑا بار بار اپنے پاؤں اٹھا اور زمین پر رکھا، ان کے ٹانپوں کا شور آ رہا، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے ٹانپوں کا شور ہو، یہ دیکھا علی کی بیٹی کبھی کہتی ہے ہوا رو، کبھی کہتی ہے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں رو، کبھی کہتی ہے کہ گھوڑوں کے ٹانپوں کو روک، یہ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ شہزادی دیکھے کبھی تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہوا رک رہی ہے، نہ ہوا رک رہی ہے، نہ اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں رک رہی ہیں، نہ گھوڑوں کے ٹاپوں کا شور رک رہا ہے۔ یزید دیکھنے لگا غیر ملکی سفیر بیٹھے ہیں، دربار میرا بھرا ہوا ہے، علی کی بیٹی باپ بھی تیرا ایسے ہی دعوے کرتا تھا، بھائی بھی تیرا دعویٰ کرتا تھا، لیکن بتا یہ سب کچھ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اتنا کہنا دو قدم علی کی بیٹی اور آگے بڑھی، بی بی نے سجاد کو ایک قدم پیچھے ہٹایا، امامت سے آگے آ گئی ہے میری مخدومہ، امامت سے آ گئی ہے محافظہ امامت، بی بی کہتی اب ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں، بی بی نے کہا خاموش ہو جا، اتنا کہنا تھا، یہ ہوا وہی کی وہی رک گئی، جس گھوڑے نے پاؤں اٹھا تھا اس نے زمین پہ نہیں رکھا، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس سپاہی کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہیں ہوئی، جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں ہوا، جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا، بی بی نے یزید کی طرف دیکھا، یزید کے بدن پہ موت کا لرزہ طاری ہوا، اس نے علی کی بیٹی یہ کیا کر دیا تو نے دربار کو؟ پورا دربار پتھر کا ہو گیا، ان کے بدن سے روحیں نکل گئی، بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کی ناپاک روح اس کے بدن میں واپس آئی، بی بی نے کہا اب بتا، کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ کہتی تو ہے یا ہم ہیں؟ جلال میں آئی علی کی بیٹی، لہجہ علی والا تھا، علی کے لہجے میں دیکھ کے بی بی کہتی ہم تیرے پابند نہیں، ہم امر الہی کے پابند۔ ابھی بول رہی تھی علی کی بیٹی، یا حسین کی نیزے سے آنکھیں بند ہوئی، حسین کی بند ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھی، بی بی رو کے کہتی کہ آنکھیں کھول، تجھے بچانے تو میں بول رہی ہوں۔ ہو گئی حاضری، حکم تھا بھائی کا، سلام ہو گیا، آپ کے چہروں کی زیادت ہو گئی، فضائل اس لیے روکا جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر علی کی بیٹی کو روئیں۔ محرم قریب ہے، میں دعا کر رہا ہوں چیخوں والی آواز میں، میرے مولا اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن ختم ہو گئے، تجھے زینب کے شام جانے کا واسطہ، ہماری زندگی کے دن اتنے بڑھا دینا ہم غریب کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں حسین کے ماتم سے پیار ہے۔ ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم غریب کے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پورا سال سنو گے علی کی بیٹی کا اجڑنا۔ مجلس کا عنوان ہے مخدومہ، ام المصائب، مصیبتوں کی ماں۔ یہ مدینے سے چلی تو بطول تھی، یہ مکے آئی تو جانشین رسول بن گئی، یہ کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، یہ شام غریبہ کی ایک رات عباس بن گئی۔
پھر کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام آئی، 9 بار یزید کے دربار میں بلائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی۔ یہ مدینہ سے رہا ہو کے پھر شام سے مدینے آئی، مدینہ سے قید ہو کے پھر شام گئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی میں جا کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا۔ 2 درد پڑھنے جی، ایک پڑھنے لگا ہوں علی کی بیٹی کا مدینے سے جانا، پھر فوراً پڑھوں گا علی کی بیٹی کا مدینے آنا۔ یہ روانگی کے دن ہیں، اونٹوں پہ سامان رکھا جا چکا، دروازوں کو تالا لگ گیا، قبر محمد اداس ہو گئی، حسین کی آواز غازی، ساؤنڈ والا بھائی اگر آواز بہتر کر سکے تو کرنا، عباس کی آواز ہے جی مولا، عباس ہر کوئی آ گیا، عباس رو کہتا ہر کوئی نہیں آیا، عباس کون رہ گیا، عباس رو کہتے علی کی بیٹی نہیں آئی، حسین کہتے قافلہ روک میں شہزادی کو لینے کے لیے چلتا ہوں، حسین چلے عالیہ کے حجرے کے باہر آ گئے، جیسے رسول زہرا کے دروازے پہ آ کے اجازت مانگتے تھے ویسے حسین نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادر الرسالہ، علی کی بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام۔ میں بی بی کا مدینے سے نکلنا پڑنے لگا ہوں، ماتم کی تیاری کرنا، بی بی کی آواز ہے علیکہ السلام یا اخی، اے میرا بھائی حسین تجھ پہ میرا سلام۔ حسین کی پردے کے باعث سے آواز ہے عالیہ اگر تو کہے تو چلیں، بی بی کی رو کی آواز ہے اگر تو کہے تو میں باہر آؤں، باہر آنے کا نام آنا تھا حسین مٹی پہ بیٹھ گئے، رو کہتے میں مر جاتا تجھے باہر نہ آنے دیتا، مجبوری بن گئی ہے دین آنے کا بچانا ہے، ولایت بابے کی بچانی ہے، عالیہ تجھے گھر سے باہر آنا پڑے گا، بی بی میری مدد کرنا میں جملہ سمجھا سکوں۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین تو نہ رو میں گھر سے باہر آتی ہوں۔ بی بی نے اپنے کمرے کا اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی علی کی بیٹی، بی بی نے اپنا پہلا قدم آیت نکالا، اکبر دوڑ کے آیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، حسن کا یتیم دوڑ کے آیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ دہر کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا دوسرا قدم حجرے سے باہر نکالا، اور محمد نے اپنے سروں سے چھوٹے چھوٹے امامے اتارے، ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے، آگے آگے علموں والا غازی تھا، سر سے امامہ اترا ہوا تھا، داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی تھی، رو رو کے کہہ رہا آل حجاب آل حجاب آل حجاب، پرواز بند کرو، علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، محمد کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، ابھی زہرا کی حویلی کا دروازہ نہیں آیا، یا زینب کی آواز آئی حسین کتنا چلنا ہے، حسین میں تھک گئی ہوں، حسین رو کے دے ابھی تھک گئی، ابھی 72 بازار 144 گلیاں، زینب تو ابھی تھک گئی، زینب ابھی تو ماں کی حویلی ختم نہیں ہوئی، روتی ہوئی اٹھی، رو کے حسین کے گلے میں باہر ڈالی، رو کے دے تو نہ رو، تو نہ رو، میں نہیں تھکی، مجھے بتا کتنا چلنا ہے۔ حسین ابھی ماں کا دروازہ نہیں ہے، حسین کتنا چلنا ہے، حسین کی آواز ہے شہزادی تیری اونٹنی دروازے کے باہر بیٹھی ہے، علی کی بیٹی چلتی چلتی اپنی سواری کے قریب آئی، سواری کے قریب آنا تھا، شہزادی رک گئی، آباد وقت پڑھ رہا ہوں، آباد وقت، شہزادی رک گئی، میری عالیہ کو رکنا تھا، جلدی سے غازی آگے بڑھا، غازی نے دونوں گھٹنے زمین پر جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھا، عباس نے ایسے ہاتھ بڑھا، علی کی بیٹی نے پردے سے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہ تیرے بازیوں کی خیر ہو آج تو سوار نہ کرا، اتنا کہنا تھا کہ جسے برکے میں پالا تھا وہ اکبر دوڑ کے آیا، رو کے لگا میرا دعوت تو کوئی نہیں، اگر اجازت دے دو آج بیٹا بن کے میں سوار کراؤں، اکبر کی داڑھی چوم کر دے تیری جوانی سلامت رہے آج تو بھی سوار نہ کروا، قاسم رو کے آگے بڑا بڑھ کے کہنے لگا بھتیجا بن کے نہیں حسن بن کے آیا ہوں، اگر تو کہے تو تجھے میں سوار کرواؤں، آواز آئی تیرے سہرے سلامت رہے آج تو نے بھی سوار نہیں کروانا، اور محمد آگے آگے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے، رو کہتے ہیں تو ہم اکبر کا صدقہ، اگر اجازت دے تو بیٹے بن کے ہم سوار کروائے، فرمایا او محمد تو نے بھی سوار نہیں کروانا، حسین رو کے کہتا زینب تو یہ تو نہیں چاہتی کہ تجھے حسین سوار کروائے، حسین کی داڑھی چوم کے کہتی آج وہ کروائے جس نے مدینے آ کے اتارنا ہے، اتنا کہنا تھا ہر کوئی ہٹ رہا تھا، سجاد کی آواز آئی رستہ دو میں
مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ سجاد رو کے کہتے میں اس وقت میرا جگر پھٹ گیا تھا جب پچھلے بدماش روک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب میری ماں زمین میں بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ تم کیا سمجھتے ہو آسان تھا شام کا مطلب؟ شام کا بازار سمجھانے کے لیے صرف ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کی آنکھوں سے لہو جاری ہو۔ یہ میرا ممبر کے غلاف پہ ہاتھ، کسی ذاکر نے تمہیں سنایا ہی نہیں کہ شام سے کیسے گزری تھی۔ ایک اشارہ کر دوں، میں بازار پڑھوں گا، مجھے حسین کی ماں کی قسم یا میں مر جاؤں گا یا یہاں مجمع سے بندر جنازے اٹھیں گے۔ تم نے ماتم ہی کرنا ہے نا، رونا ہی نا، تو تمہارے رونے کے لیے صرف ایک جملہ پڑھ دوں، علی کی بیٹیاں گزر گئی تھی شام سے، 6 مہینے بعد ایک یمن کا تاجر شام آیا، اس نے شام کی دیواروں پہ لہو کے چھینٹے دیکھے، اس نے خون کی سطریں لکھی دیکھی، اس نے ایک دکاندار سے کہا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مدینے والے محمد کا۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو ذبح نہیں کرتے۔ اس نے کہا تیرے شہر کی ہر دیوار پہ لہو کے چھینٹے کون سے ہیں؟ دکاندار جلدی سے اترا، اس کے منہ پہ ہاتھ کا دوبارہ نہ بولنا یا میں مر جاؤں گا یا تو مر جائے گا۔ اس نے کہا یہ لہو کے چھینٹے کس کے ہیں؟ اس نے کہا 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے ان بازاروں سے گزری ہیں، ان کتوں نے انہیں اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ شام کی دیواریں سید زادیوں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، نہیں پڑھوں گا میں، شام پڑھ ہی نہیں سکتا، شام کا بازار سنا ہی نہیں جا سکتا۔ کیسے گزری نہیں پڑھتا، آپ بھی بار بار مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو پھر ایک جملہ اور سن لو۔ تمہیں ذاکر یہ بتاتے ہیں نا شام کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے، میں غلط پڑھوں قاضی مجھے ممبر سے نہ اترنے دے، میں نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے شام کے بازار میں صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے، جس کے پاس گرم پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا۔ سجاد کہتا میں بازار شام عبور کر کرتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، ان میں اصغر کی ماں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، یا سیدہ ذکری نہیں پڑھا جائے گا، شام نہیں پڑھا جائے گا، علی کی بیٹی کا گزرنا نہیں پڑھا جائے گا، زینب کا گزرنا۔ پانی پلاؤ زبان کو، اس جوان کو پانی پلاؤ، اس نے زینب کا گزرنا سنا، یہ بے ہوش ہو گیا۔ 4 مادمی اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے، اس کو ہوا بھی دیں گے، اسے پانی بھی پلائیں گے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، شام کے بازار میں سجاد بار بار گرتا، زینب رو کے کہتی آنکھیں کھول، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، سجاد مجھے شرابیوں میں چلتا دے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مجلس بتا رہی ہے کہ علی کی بیٹی آ گئی پرسہ لینے کے لیے، سید آ گئی پرسہ لینے کے لیے۔ میں نے نہیں پڑھنا تھا شام کا بازار، میں نے منت کی تھی میرے باپ کی
یہ گھر جائے گا، اس کی بہنوں نے اس کے لیے پانی کا انتظام کیا ہوگا، اس کی بیٹیاں اس کے لیے دودھ لے کے آ جائیں گی۔ شام کے بازار میں سجاد رو کے کہتے تھا پاک میری گردن پہ ہاتھ رکھ دے، مجھ سے اب تازیانے برداشت نہیں ہو رہے۔ بس 2 منٹ علی کی بیٹی مدینے آ گئی، مدینے آئی علی کی بیٹی، سامنے قبر تھی رسول کی، بی بی قبر رسول پہ گئی، قبر رسول پہ علی کی بیٹی کا جانا تھا۔ بہار الانوار کی 4 جلد میں علامہ مجلسی نے نوحہ لکھا ہے، میں عالیہ کا نوحہ سنانے لگا ہوں۔ بی بی زینب قید نبھا کے واپس مدینے آئی، قبر رسول پہ کھڑے ہو کے 4 سطریں پڑھی بابا مشتاق شاہ جی، 4تھی سطر پہ مدینہ ہل گیا، قبر محمد پھٹ گئی۔ میں دیکھوں گا 4تھی سطر سکھر کیسے برداشت کرے گا۔ بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا نانا، ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں۔ بی بی نے دوسری سطر پڑھی، بی بی رو کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا۔ بی بی نے تیسری سطر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی مارا گیا۔ 4تھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا چادر بنا کے قبر محمد پہ ڈالا، رو کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں پکڑا کرتا تھا۔ قبر محمد ہل گئی، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا۔ رو کہتی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹے۔ حوصلہ 1 منٹ اور پڑھنا ہے۔ نانا تیری زینب نے تجھے اپنے زخم نہیں بتائے۔ 1 منٹ مانگا میں نے، 1 منٹ۔ جس نے ماتم نہیں کیا وہ ہاتھ پیارا نہ کرنا، اس کے بعد میں پڑھوں گا نہیں۔ 1 منٹ بعد ممبر چھوڑنے لگا، قبر محمد پہ کھڑی ہو کے نانا نانا میں نے تجھے ابھی اپنے زخم دکھائے نہیں۔ قبر محمد سے آواز نہ زینب، زینب نہ، زینب مجھے اپنے درد نہ بتانا۔ گٹھڑی اٹھائی، اچھا نانا اللہ کے حوالے۔ حسن کی قبر پہ نظر پڑی، رو کہتی حسن میں تجھے اپنے درد بتاؤں؟ حسن کی آواز نہ زینب میرے تو کفن میں ابھی بھی لہو ہے، زینب مجھے درد نہ بتانا۔ سامنے ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی، گٹھی رکھ کے کہتی ماں تو بیٹیوں کی سن لیتی ہے، تو میرے درد سن لے۔ اب 1 منٹ کا میں بیان پڑھنے لگا ہوں جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے۔ زہرا کی آواز آئی زینب مجھے درد سنا ہے، اماں تو برداشت کر لے گی؟ ہاں زینب میں برداشت کر لوں گی۔ رو کہتی اماں تجھے یاد ہے 28 رجب کو میں تیری قبر پہ آئی تھی، میں نے تیری قبر پہ آ کے وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی۔ ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے۔ رو کہتی اماں اٹھ قبر سے، وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی، وہ دیکھ تیرا باکر بھی لے آئی۔ اماں نہ میرا آن آیا ہے، اماں نہ میرا محمد آیا ہے، اماں میری نسل کربلا میں قتل ہو گئی۔ آواز آئی زینب تیرا شکریہ۔ رو کہتی اماں شکریہ نہ کر، پہلے مجھ سے سن تو صحیح، میں نے تیرا سجاد بچانے کے لیے دیا گیا ہے۔ آواز آئی زینب کیا دیا سید 1 منٹ کے لیے مجھے معاف کرنا۔ بی بی زینب کی آواز آئی اماں جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے